الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال دا دوسرا مہینہ رواں دواں ہیں اور اس مہینے دے بالکل آخری ایام دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم سفر دا آغاز فرمایا، اور وہ سفر ہجرت کہلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک دی تقریباً 28 تاریخ نو ہجرت دا خوبصورت سفر دا آغاز فرمایا، اور تقریباً 12 ربیع الاول نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سفر دا اختتام ہویا ہے۔ ہجرت چونکہ اسلام دے اندر بڑا مقام رکھ دی ہے اور قرآن و حدیث کے اندر ادھے فضائل بھی موجود نے، تو آج اس درس کے اندر سب تو پہلے تا ہجرت دی حقیقت نو سمجھنا پوسی کہ ہجرت ہوئی کیوں ہے، پھر ہجرت دا معنی کیا ہے، پھر اسلام دیاں روشنیاں مدینہ منورہ دے وچ کس طریقے نال پہنچیاں نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واسطے ایک آزادانہ وطن دی بنیاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ تو ہجرت کے سفر نو سمجھن واسطے ہجرت دی حقیقت نو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصحاب رسول نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم جگہ تو رخت سفر بندے آئے، صحابہ کرام نے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے نے، بیوی بچے چھوڑ دیتے نے، مال اور زردیاں قربانیاں پیش کی تھی نے، حتیٰ کہ مکہ تا بڑی مقدس جگہ ہے جتھے بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، جتھے صفا اور مروہ ہے، زمزم دا کنواں جتھے موجود ہے، اور ہوری بہت سارے ایسے مقامات مبارک مقامات موجود نے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ اصحاب رسول بھی اس دھرتی نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ نو الوداع اور بیت اللہ نو الوداع کر کے جا رہے ہیں۔ تو ادھے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے، اور اس پس منظر نو سمجھنا ضروری ہے کہ ہجرت کس مرحلے وچ ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے اور دی ضرورت کیوں پئی ہے، اور پھر مکے تو اسلام مدینہ منورہ دے کس طریقے نال پہنچے ہوئے۔ تو جس دعوت تبلیغ دا آغاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران دی چوٹی تو کیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سارے مکے والوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو حل وجدتمونی کاذبا صادقا او کاذبا، کیا میری زندگی دی کتاب دے وچ کوئی جھوٹ دکھا سکتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران دی چوٹی ہوتے نبوت دا اعلان کرن تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیتا وے، اپنی سیرت پیش کیتی وے کہ کیا آیا میری کتاب زندگی دے وچ کوئی ایو جہا داغ دکھا سکتے ہو کہ جتے ہوتے تساں اعتراض کر سکو؟ تو سارے مکہ دے لوگوں نے آکھا جربنا لکا مرارا، اسا تانوں بار بار آزمایا سونیا لیکن اللہ دی قسم ہے اسا تانوں جیلے بھی آزمایا ہے ہمیشہ سچا پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دی پہلی دلیل پیش کی تھی اپنی کتاب زندگی نو۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑے کو لیو جا پیغام لے کے آیا ماں کہ جیڑا پیغام منے گا ویسی دنیا اور آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں سمیٹ دا ویسی، او پیغام کیا ہے؟ او پیغام ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فرما پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ گنو کامیاب ہو سو، دنیات بھی کامیاب ہوئے سو، آخرت بھی جی کامیاب ہوئے سو۔ اے چار حرفی دعوت آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مکہ دے لوگاں دے سامنے، جڑا جھٹی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا آخر نا صادق ہے جی، امین ہے جی، تے تو وڈا تا سچا ہے بھی کونا، تے تو زیادہ تا سونا بھی کوئی نہیں، تے بہترین بھی کوئی نہیں، تے احسن کردار والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے اپنا مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت انہاں دے سامنے پیش کیتی وے تو انہاں دے وچوں ایک بدبخت اٹھی ہوئے، اس نے اپنے ہاتھ وچ پتھر لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک تے مار دیتا وے اور کیا دے تبن لکا یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے، پلوتے کڈن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ نہیں کیا کیا جملے اور القاب نالو پھکارن لگ گئے نے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فاران دی چوٹی تو جس دعوت توحید دا آغاز کیتا ہے، دن بدن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دے وچ بڑھوتری کر رہے نے، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دے اندر لگے ہوئے نے۔ سب تو پہلے جس نے اسلام دا کلمہ پڑھے ہوئے ابو بکر صدیق نے پڑھے ہوئے، اس دے بعد یہ آہستہ آہستہ روٹین ودی گئی ہے اور مشرکین مکہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعوت تو سخت نفرت ہونے لگ گئی ہے اور انہاں کیا کیتا وے، انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو روکن واسطے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیتے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاتھ پائی شروع کر دیتی، آپ تے ظلم و ستم ڈھاونے شروع کر دیتے نے، حتیٰ کہ جس دعوت توحید آغاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس دعوت توحید نو روکن واسطے مختلف ٹولیاں اور مختلف گروہ ترتیب دیتے گئے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے ونجن او گروہ اور ٹولیاں جا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق اڑاون لگ گئی ہیں، آپ دا استہزاء کرن لگ گئی ہیں۔ موجب طبرانی دے اندر روایت موجود ہے، مدیب غامدی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں ایک شخص نٹھوے کہ جڑا شخص اے آدھا کھولوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لیکن لوگوں دا کیا حال ہے، لوگ اس بندے نال کیا پہ کر دیا تو وہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ گالیاں پہ دے دیا، بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تھکیں دے پیان معاذ اللہ، بعد یہ دے بدبختان جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک خاک ڈال رہے ہیں اور او راوی آدھا وے دوپہر دا وقت ہو گیا وے، ایک نو بچی جی آئیے اور وہ ہاتھ پانی دا گلاس آئی، پانی دا گلاس اس آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کیتا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ مبارک بھی دھوایا وے تے آپ دے ہاتھ بھی دھواون لگ گئی، یعنی کہ دعوت توحید پچھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے زمین اس طریقے نال تنگ کر دیتی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن آپ دے اوتے اس طرح ظلم و جبر کیتا گیا وے۔ ایک اور صحابی آدھا وے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کر رہے ہیں اور آخر لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک بدبخت پچھو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور پتھر اٹھا کے میرے نبی نو پہ مرے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا وجود لوہان ہو گیا اور لوگوں نے خبردار لوگو ادھی گل نہ سنائے پہ نہیں دی اتباع کرائے پہ۔ اس طریقے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے دعوت توحید دی وجہ نال ظلم و ستم ہو رہے ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو پوچھیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال مشرکین مکہ کس طریقے نال ظلم و ستم کردے ہوندے ہیں. اسانو تا دین پلیٹ چ مل گیا، ماں دی گود وچ آیا، کلمہ بھی نصیب ہو گیا تے قرآن بھی کیا ہو گیا وے. اس دین دے اوتے شریعت اوتے میرے نبی دا خون لگا ہویا وے. اس دین اور شریعت دے پودے دے جڑاں دے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ نہیں گریا مسلمانوں، میرے نبی دا خون لگا ہویا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں گئی نے. انسان سوچیندا وے انسان دا وجود دے اوتے کپ کپی تاری ہوویندی وے. تو فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے وچ حتیم دے اندر موجود ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت آیا وے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے مبارک دے اندر چادر ڈال لی اور چادر ڈال کے اس طریقے زور دا چھکیا ہوئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پھا گئے معاذ اللہ. آپ دا گلہ گھٹی میں لگ گیا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بالکل اکھاں باہر آ گئی ہیں. یہ سارا منظر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑ کے آئے نے اور اس عقبہ بن ابی معیط نو حضرت ابو بکر نے دھکا مارے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود اقدس سے جو وہ چادر کٹ کے اب عقبہ بن ابی معیط نو حضرت ابو بکر فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اس مرد نو شہید کرنا چاہتے ہو جڑا آدھا ہے میرا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے. اس طریقے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ظلم و ستم ڈھائے گئے نے. رات نو مشرکین مکہ کیا کر دیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے سامنے کنڈے بچھا چھوڑیں دیں. کیا بچھا چھوڑیں دیں؟ کنڈے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گزرن نہ تے او کنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے چ لگ ونجن، پیر مبارک چ لگ ونجن. بعد ایسے بدبختاں جڑا باہر دا سارا گند ہوندا ہی چاہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے مبارک تے سٹ چھوڑیں دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجی تکلیف ہوندی ہے. الرحیق المختوم دے اندر اتک لکھا کہ ابو لہب جڑا ہے نا یہ آپ دا سکا چاچا ہے اور اس تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہکا قد آئی. اے ظالم کیا کردا ہوندا ہے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سالن تیار ہویا نا تے اے بکری دا اوج چاہ کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سالن دے اندر آن کے سٹ چھوڑدا ہے. کتو وگیندا ہے اور سارا سالن کیا ہویندا ہے، برباد ہویندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گند نو چاہ کے بار بوئے تو سٹیندے ہوندے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے ہیں عبد مناف اے ہمسائیگی نہیں ہے، اے پڑوس نہیں ہے کہ تو پڑوسی نو تنگ کریں دے رہو، لیکن محبوب خدا نے اور اس تو علاوہ کسی قسم دا جملہ نہیں آکھیا وے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دعوت توحید پہ جو اس طرح ستایا جا رہا ہے کہ آپ حتیم دے اندر نفل پڑھ دے پہنے، نماز پڑھ دے پہنے اور ابو جال بھی بیٹھے ہوئے وے اور باقی بدبخت بھی سارے بیٹھے، عقبہ بن ابی معیط بھی بیٹھے ہوئے وے. ابو جال شرارہ سوجیے اس کا تھوڑے وچوں کیڑا مرد ہے جڑا اٹھ دا اوج چاہ کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کانڈ مبارک تے آن کے ڈال دے، کانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت مبارک تے آن کے ڈال دے وے. تا چونکہ آکھن والا بڑا بدبخت آئی تے جڑا کم کرن والا اس تو بڑا بدبخت آئی. عقبہ بن ابی معیط نے آکھا ایک کام میں کرن واسطے تیار ہوں. اس نے جا کے اٹھ دا اوج چایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت دے اندر موجود ہیں. وہ سارا بوجھ چاہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کانڈ مبارک تے آن کے ڈال دے اور آپ سجدے دی حالت دے اندر موجود نے. حتیٰ کہ ات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں نے. انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوجھ صاف کیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تو سار اٹھایا اور آپ نے مشرکین مکہ واسطے بددعائیاں کی تھیں. اس موقع آپ نے اتنا تنگ کیتا گیا وے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیتا گیا وے. کوئی کھانا پانی دانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچن دیتا گیا. حتیٰ کہ صحابہ فرماندے نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اتنا فقر و فاقہ آئی کہ ماما دیاں چھاتیاں چوں دودھ بھی کیا ہو گیا وے، ختم ہو گیا. ادھی ادھی رات لے جلے بچے دودھ لائی ملتا نا تے صحابہ کرام دے معصوم بچے روندے ہوندے ہیں. اللہ تے مشرکین مکہ چوں بعد ایسے بدبختاں جڑے بچیاں دی روون دی آواز سن کے تے اودے اوتے ہسدے ہوندے ہیں کہ کتنا اچھا ہو رہا ہے مسلماناں دے نال. اس طریقے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے زمین نو تنگ کر دیتا گیا وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتے بھی ونجے نا مشرکین مکہ ایک پارٹی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ہوندی آئی اور آپ نو گالیاں کرنیاں معاذ اللہ، پھپتیاں کسنیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق اڑاونا. آپ جتے قرآن دی تلاوت کرے نا تو او شور مچا دے ہوٹے کر دے ہوندے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کیا ونجے، دب ونجے. طائف دے مقام دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کیا ہوئے وے 3 میل تک آپ دے اوتے پتھر وسائے گئے.
اور آپ دا پورا وجود کیا ہو گیا لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوتے مبارک آپ دے پاؤں مبارک نہ چپک گئے نے، اور حضرت زید بن حارثہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مقدس نو بڑی اوکھے اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک نال، آپ دا پورا وجود لہو لہان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نال کیا آخرے نے، اے اللہ میری قوم نو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ میری قوم نو کیا فرما۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظلم ہو رہے ہیں، آپ نو ذہنی ٹارچر بھی کیتا گیا ہے، ذہنی اذیت بھی دیتی گئی ہے۔ وہ کیا دیتی گئی ہے کہ ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نکاح دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں ہن، ابو لہب دے حق جلے خلاف صورت لہب اتری ہے نا، اس نے اپنے دویاں بیٹے نو بلا کے آکھیا وے ونجو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دویاں بیٹیاں نو طلاق دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس وقت بھی ذہنی طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان دوئے آئے نے، اور ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ تے تھوک دیتا ہے ماز۔ میں بیان کر رہا تو سن کے دوے جڑا حالات جس تے آندے نے پتہ اسے نو ہوندا وے، وہ تو نبی دا سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدی شان اتنی بلند ہوئے بات اس نے حال پہ اتھیند ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آپ نو ماریا جا رہے ہیں، آپ دا رستہ تنگ کیتا جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے کیا کیتا جا رہے ہیں، غربا صحابہ کرام انہوں نے بھی زندگی تنگ کر دیتی گئی، تختہ مشق بنا دیتا گیا وے، کہ تائیں حضرت بلال نو گھسیٹیا جا رہے ہیں معاذ اللہ، کہ تائیں انہوں نے بیڑیاں پہنا کے دھوپ دے اندر کھلا رہا جا رہے ہیں، کہ تائیں انہوں نے وجود تے بھاریاں سلنا رکھ دیتیاں جا رہی ہیں، اور اسی طریقے حضرت عمار حضرت یاسر انہوں دی والدہ سمیہ وے انہوں نے کیا کیتا جا رہے ہیں، پانی دے اندر غوطے دیتے جا رہے ہیں، اور کدی کدی انہوں نے انگاریاں تے لٹایا جا رہے ہیں، حتیٰ کہ روایات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے نے انگاریاں تے لٹایا جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مولا تو جس طریقے نال ابراہیم علیہ السلام دے جس طریقے نال تے آگ نو ٹھنڈا کر دیتا ہوئے، میرے مولا میرے ان صحابہ دے بھی اے انگارے انجا کو ٹھنڈے فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے نال آپ دے صحابہ نو تنگ کیتا گیا وے، حتیٰ کہ دفعہ گزرے نے اور ظلم و ستم دیاں چکیاں چلایا جا رہی ہیں، عمار ہوتے حضرت یاسر ہوتے حضرت سمیہ ہوتے، حتیٰ کہ حضرت عمار دے والد یاسر بھی شہید ہو گئے نے، انہوں دی والدہ سمیہ بھی کیا ہو گئی ہے، اے اسلام دی پہلی شہید ہے، اور کتنی عمر ہے 70 تو اوتے عمر ہے، لیکن اللہ دی قسم ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ آکھیا وے، اس آکھیا اگر عورت اسلام تے استقامت اختیار کر وجنا تے ادی مردانگی دے ہوتے کئی مردہ دی مردانگی قربان کیتی جا سکتی ہے، اور جس طریقے سے حضرت سمیہ نے شہادت پائی ہے کہ ابو جہل نے مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ دا دشمن تو غسن المرون، اللہ دی قسم ہے اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جنت دیاں بشارتاں اپنی زبان نال سنا رکھی ہیں، اس حکم میں ترا ایو جی حشر کرساں کہ دنیا ویکھ سی، دو اٹھ منگوائے گئے سجی کھبی لات نال بن کے مخالف سمت دوڑا دیتے گئے نے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری اکھاں دے سامنے میری ماں دے وجود دے کتنے ٹکڑے ہو گئے نے، دین سارے تک سوکھا پہنچیا، سانو قدر ہی نہیں ہے دی نہ سانو کدی قرآن دی تلاوت دی فکر ہوئی ہے۔ اس طریقے نہ صحابہ کرام اور وقت انہوں دا بیٹا عبداللہ کھلوتا ہویا دا خنجر لے کے ابو جہل نے اس بھی شہید کر چھوڑیا، ماں بھی شہید ہو گئی تے بیٹا بھی کیا ہو گیا، تو حضرت ہمارے رضی اللہ تعالیٰ اکھاں دے سامنے سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے نے عورتوں تے ظلم و ستم ہو رہے، حضرت زریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا وے اتنا مارا گیا کہ انہوں دی اکھاں کیا ہو گئی ہیں، اکھاں ضائع ہو گیا، نابینا ہو گئی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آندا وے انہوں نے اتنا ماریا گیا وے ابو فقیہ دیاں پسلیاں توڑ دتیاں گئی ہیں، اور اتنا انہوں نے ماریا گیا وے کہ انہوں نے سینے مبارک تے اتنی بڑی سل رکھی گئی ہے کہ روایات دے اندر آندا انہوں دی پوری ہاتھ زبان باہر آ گئی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام دیتے اے مدینہ مکے دی سرزمین نو کیا کر دیتا گیا، تنگ کر دیتا گیا، لیکن اس موقع ہوتے بھی کسی صحابی نے اسلام تو منہ موڑیا، رخ نہیں بدلایا، انہوں تے ظلم و ستم ہوندا رہ گیا وے، ہر چیز انہوں برداشت کیتی وے، لیکن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑنا برداشت نہیں کیتا۔ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے جا کے دیکھ لو، نوجوان آج کل تے سارے نوجوانوں نے ٹک ٹاکر بنن دی شوق ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا جڑے کم اگے دھوم تے میراثی کریں دے ہوندے ہیں، ہن اساڈے پڑھے لکھے نوجوان کرے کھلو تے انہاں کو ہے کہ کون اگے اساڈے دے فلانے دے سامنے فلانی نچدی ہوندی وے، ہن بڑے بڑے خاندانی لوگاں دیاں عورتاں کیا کی کھلوتی ہیں، نچدیاں کھلوتی ہیں کہ نہیں جاتی،
ایک ٹوکر بنیا کھلوتی ہیں، کوئی یوٹیوبر بنیا کھلوتی ہے، تو غیرت دا کیا نکل گیا بے؟ جنازہ ہی نکل گیا ہے مسلمانوں۔ تو میں عرض کر دا پیام کہ اسانو اسلام نال محبت کرنی چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہوتے زمین تنگ کر دیتی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے زمین تنگ کر دیتی گئی ہے، لیکن آپ نے اپنی دعوت نو روکیا۔ آپ رات دن لگے ہوئے نے، رات دن لگے ہوئے نے۔ ایک ایو جی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نے، اور حج دا موقع ہے، اور حج دے موسم دے اندر آس پاس دے لوگ بھی حج کرنا دے اندر، اس مشرکین بھی حج کر دے ہوندے ہیں، لیکن انہوں دے اندر خرافات بہت زیادہ ہونی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دیاں تاریکیں اٹھے نے، اور آپ نو خیمے دے اندر ایک دیوا بلدا ہوئے نظر آئے، چراغ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے داخل ہوئے نے، جنہی خیمے داخل ہوئے 6 مرد تھے موجود نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی داخل ہوئے نے، آپ دے چہرے پر انوار نو دیکھ کے مبہوت ہو گئے، حیران رہ گئے کہ اتنا سونا چہرہ، اتنا خوبصورت نورانی چہرے والا آج سارے حجرے اور سارے خیمے آ گیا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھے دینے تھانو کھانے دی لوڑ ہے، کھانا حاضر ہے، اگر تسا رات راونی ہے تو رات راون دینے آ، اگر تانو پیسے دی ضرورت ہے تو پیسے دیون واسطے تیار ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں کسی چیز دی ضرورت بھی کوئی نہیں، صرف میرا پیغام سن کے نو، صرف میرا کیا سن کے نو؟ پیغام سن کے نو۔ انہوں نے فرمایا کیڑا پیغام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ گنو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور دوسرے نمبر تے میں اللہ دا رسول تے نبی بن کے آ گیا ماں۔ اے مدینے دے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ کتوں آئے ہوئے لوگ ہیں؟ اے مدینے دے آئے ہوئے لوگ ہیں، 6 مردان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دعوت تبلیغ پیش کی تھی، دعوت توحید پیش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت تے چونکہ مدینے دے اندر وہ سن دیتا آن کے آخری رسول بھی آمن آلہ ہے۔ مدینے دے جڑے یہود آن نا، 2 مدینے دے اندر بہت بڑے قبیلے آن، ایک اوس آئی، ایک خزر آ جائے، اور یہود دین اندر نال ٹکر راندی ہوں دیا، کہنے لڑائی بھی ہو بندی آئی۔ تو یہود کیا آدھے ہوں دیا؟ یہود آدھے ہم تھوڑا صبر کر گنو، اللہ دا آخری رسول ہو آمن آلہ وے، اسا اس دنال مل کے ادھو تے ایمان گھنا سا، تے انال مل کے تو تھوارے خلاف کیا کر سا؟ جنگ کر سا، تو انہوں سا ویک گنسا کہ تو سانو کس طریقے نال تنگ کر دیو۔ وہ سن دیتا ہن کہ اللہ دا محبوب ہو آمن آلہ وے، انہوں جلے سوچے نا کہ اللہ دا محبوب تو سارے خیمے چاہ گئے وے، اور بعد اوقات ان ہوندہ وے کہ رہبر جڑا رہنمائی کرنا لہا ہوندہ وے، او بھٹک مہندہ وے، تے کافلے آلے منزل تے پہنچ ویندہ وے، کدی ان بھی ہوندہ وے کہ خزانہ دسنا لا خزانے تو محروم رہ ویندہ وے، تے جنہ لوگوں نے دسیندہ ہے وہ خزانے نو کیا کر گندے نے؟ حاصل کر گندے ہوندے نے۔ یہود کیا رہ گئے؟ محروم رہ گئے، یہود کیا رہ گئے؟ اور تمہاری معلومات واسطے عرض کی تھی ونیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی اور 10 سال مدنی گزارے نے، اس پورے عرصے دے اندر صرف 7 یا 8 یہودی مسلمان ہوئے نے، باقی کسی اسلام قبول نہیں کیتا۔ اتنا انہوں نے حسد پیدا ہو چکے آئی، اور کیا دین کہ یہ نبوت تا بنو اسرائیل چراونی چاہی دی آئی، بنو اسماعیل کیوں منتقل ہو گئی ہے؟ حسد دی وجہ نال انہیں اسلام نو قبول بلکہ اسلام دے خلاف سازشاں کریں دے رہ گئے نے۔ تو انہیں 6 مرد آئے ہوئے ہیں نا، انہوں سوچا کہ یار جس اللہ دے رسول دیاں گلاں یہود کو سن دے آسے، آج سارے خیمت موجود نے۔ سب تو پہلے جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، روایات دے اندر ادا نام ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسا اللہ دے رسول بن کے آ گئے پھر ہاتھ اگا کرو، میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے تھوڑا امتی بننا چاہتا ہوں۔ تو 6 بندیاں نے کیا پڑھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہم کیا ہو گئی ہے؟ آپ انتہا درجے خوشی نال گھر واپس لوٹے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سال آپ خاموش رہنے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال ہائٹ دوبارہ ملاقات ہونی وے، اور فرمایا جا کے مدینے دے اندر میری دعوت نو چلاونا وے۔ اے 6 مرد پہنچے نے، اے جتھے باون مدینے دے اندر میرے محبوب دا کیا کر دے راویں؟ تذکر اللہ محمد عربی آ چکی ہے، اللہ دا محبوب آ چکی ہے۔ اس طریقے سے سانو اس نے تبلیغ کی تھی، اور انہوں دی تبلیغ بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ پورا سال میرے نبی نے اس قافلے دا کیا کیتا ہے؟ انتظار کیتا ہے۔ فرمایا یہ لے دوبارہ آئے تو اسے جا تو تھوڑی اور ساری ملاقات ہونی ہے۔ خیر حاج دا جلے موسم آ گیا ہے، اور اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تلاش کیتا ہے۔ گئے ان تا 6 آدمی ہیں، جلے دوبارہ آئیں تا 12 آدمی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ 6 اسلام قبول کیتا،
بجلے دوبارہ ہائے تے آئے نے تو بات کتنے آئے نے 12 آدمی آئے نے منا اور مکہ دے درمیان ایک وادی عقبہ جس نو آکھا گیا عقبہ او دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دی ملاقات ہوئی ہے انتہائی خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور بالکل رازدانہ ملاقات ہوئی ہے کسی نے اس دی بھینک بھی محسوس نہیں تھی منڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیاں تاریکیاں دے اندر آپ خیمے دے اندر موجود نے اور 12 افراد بھی کیا نے موجود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی اے پہلی اسلام دی بیعت ہوئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نال کی تھی وے اس نو بیعت عقبہ آکھیا گیا وے 12 بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے کیا کی تھی وے بیعت کی تھی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کول عہد کیتا وے کہ تساں ایک تا شرک نہیں کرنا یہ کیا شرک نہیں کرنا دوجا چوری نہیں کرنی تیسرا زنا نہیں کرنا اور 5ویں نمبر تے اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا اس جو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال انہاں دی بیعت ہوئی ہے انہاں کا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تا جا رہے ہیں لیکن سانو اسلام دی تبلیغ واسطے کوئی مبلغ دیتا ونے قرآن پڑھاون والا کوئی قاری عطا کیتا ونے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے وچوں جس ہستی دا انتخاب فرمایا وے او دا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی اے مصعب بن عمیر دا میں ایک جگہ تے تھانوں سنا چکے ہاں اے کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے نوجوان آج بھی بیٹھے ہوئے نے اے بڑا عظیم نوجوان ہے اے والدہ دا بڑا پیارا ہے اور اعلیٰ قسم دی خوشبو استعمال کریں دائی مکے دی جس گلی چو گزرے آنا تے لوگ آدھے نے تو مصعب بن عمیر گزر کے گیا نے اتنے خوشبووں دے ہلے آندے ہوندے ہیں اس کول اور جڑا جوڑا پہندا ہوندا ہے 200 درہم دا تیار شدہ جوڑا ہی پہندا ہوندا ہے آس پاس نوکر تے چاکر ہوندے ہوندے ہیں اتنا خوبصورت تے حسین و جمیل ہے اتنے بہترین جو زلفاں ہوندیاں اور باقاعدہ انہاں دی والدہ ایک علاقہ وے حضر موت حضر میں جتی باقاعدہ طور تے اتھو بن کے آندی ہوندی آئی جڑا حضرت مصعب بن عمیر اپنے پیر دے اندر پیندا ہوندا آئی دو او بھی قیمتی جتی بن کے علاقے چ آندی ہوندی آئی لیکن جلے اسلام قبول کیتا وے اللہ اسلام قبول کیتا وے اے ساری چیزاں کیا دیتی ہیں قربان کر چھوڑیاں نے ماں نے گھر چ کاٹ چھوڑا ہے سارا لباس کیا ہو گیا وے ختم ہو گیا وے سارے ناچ تے نخرے ختم ہو گئے نے حبشہ دی جلے ہجرت تو واپس آئے نے تو رنگ اتنا کالا ہو چکے آئی کہ صحابہ کرام فرماندے نے سارے کو پہچانے ہی نہیں گیا کہ یہ مصعب بن عمیر ہے لیکن اسلام نو چھوڑیا نہیں اللہ نے آزاد بخشیا وے کہ آج مدینہ منورہ دے اندر سب تو پہلا مبلغ اسلام اور قاری القرآن بن کے جا رہے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے جا رہے وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بھیجے وے فرمایا جا میری دعوت اتھے پہنچا اور یہ قرآن لوگوں نے پڑھیں دے انہوں دا لقب پڑھ گیا المقری قرآن پڑھا والا تا اے اسلام جڑا مکے دے وچ آئی اے مدینے دے اندر کس طریقے نال پہنچے ہوئے اور مدینے دی فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کس طریقے نال ہموار کیتی گئی ہے وہ 6 بندے نے اسلام قبول کیتا بات اس تو بعد کتنے بندے نے اسلام قبول کیتا 12 بندے نے بیعت کر کے واپس چلے گئے نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی ساتھ مبلغ اسلام بن کے گئے نے اے ہجرت دا پس منظر سنانا بیٹھا کہ مکہ تو بعد مدینہ دے اندر اسلام کس طریقے نال پھیلے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی وے اور صحابہ کرام نے اپنا وطن کیوں چھوڑا ہوئے اور مدینہ دے اندر کس طریقے نال اسلام دی روشنی پھیلی ہوئے تو اس طریقے نال اسلام دی روشنی پھیلی ہوئے کہ مصعب بن عمیر جلے پہنچے ہوئے قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی ہیں اسلام دی دعوت شروع ہو گئی ہر بندے نو دعوت دیتی جا رہی ہے تو اس وقت 2 بہت بڑے سردار ہیں ایک دنا اسید ابن حزیر آئی ایک دنا سعد ابن معاذ رضی اللہ یہ 2 بہت بڑے سردار ہیں اور انہوں نے پتہ چلیا کہ سارے محلے 2 بندے آئے ہوئے نے اور وہ لوگوں بے وقوف بنا رہے ہیں اور انما کوئی دین کٹ کے گھرا ہے نا قرآن پڑھ دے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسید ابن حزیر نو واجنا ذرا انہوں نے منع کر کیا جھڑک کیا کہ سارے محلے آمن کی ضرورت کوئی نہیں تو اسید ابن حزیر نے ہاتھ وہ نیزہ گدا اور نیزہ گھن کے ٹر پیا اور ایک باغ دے اندر 2 موجود ہیں حضرت مصعب بن عمیر بھی موجود آئی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جلے باغ پہنچے نا اسید بن حزیر چونکہ سردار آدمی آئی تو فوراً انہوں سب اپنی بھڑاس نکالنی شروع کر دیتی گولم گلو شروع کر دیتا برا بھلا آکھنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ جلے صحیح کر کے سینہ ٹھنڈا تھیا نا تے اپنی بھڑاس اندر دی نکال چکے نے اس تو بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ میاں اساتا تیریاں سن کے دیا نے ان ساری گال بھی سن سکے کو نہ سن سکے اگر پسند آوی بے شک قبول کر کے نہ پسند آوی تے دیوار تی مار چھوڑے اسا لگے وے ساں
اس آقا تو غلط بڑی انصاف والی کی تھی خیر النیزہ زمین گاڑے ہوئے اسید بن حضیر حضرت موسیٰ بن عمیر دے سامنے بہ گیا اور جلے بیٹھا ہوئے اس تو بعد اسلام دی تعلیمات پیش کی تھی گئی اس تو بعد موسیٰ بن عمیر نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اور جلے قرآن پڑھے ہوئے روایات دے اندر آندا جلے موسیٰ بن عمیر فرماندے نے جلے میں آنکھ چاہ کے دکھا اسید بن حضیر دی آنکھیں میں چواس ہوا روندہ بیٹھا اور کیا دا اتنا سونا کلام اتنا خوبصورت دین اتنی بہترین کتاب تھوڑے کول آ گئی ہے بس میں نے اور سمجھ کوئی نہیں آئی لیکن میں نے اتنی سمجھ آ گئی کہ میں بھی تھوڑے کو مسلمان بننا چاہنا دسو میں نے کرنا کی پوسی انہاں کا اور تنو کوئی نہ کرنا پوسی صرف تنو غسل تے کپڑے تبدیل کرنے پوسن اس تو بعد تنو پڑھنا پوسی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اسید بن حضیر نے کلمہ پڑھے ہوئے اسلام دی دولت نال کیا ہو گیا ہوئے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرما میاں میں تا بھیجا گیا میں اپنی مرضی نال آیا اور میں جس سردار تھوڑے کو منجن لگا آنا اگر وہ سردار اسلام دا کلمہ پڑھ دے تو مزہ ہی دے کہ پورا قبیلہ کے ہو اسی اسلام قبول کر گھڑنا وے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اسید ہاں منع کرا جی میں تو منع کیتا ہے تھوڑی ضرورت ہے تو سعد بن معاذ نے فرمایا اچھا وہ ایڈے بڑے آ گئے تیرے آنکھیں نہیں لگے چل میرے نال چل حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ غصے دی حالت دے اندر اس باغ دے اندر پہنچے نے اور حضرت اسد بن زرارہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب جان دے ہوئے کون ہے یہ بہت بڑا سردار ہے اگر اس سردار تو قرآن دا جادو چل دوے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو ویسے یا موسیٰ بن عمیر فرمایا آج میرے کول آمر ترے ویسے میں بھی دے سامنے رب دا قرآن پڑھنا وے خیر حضرت سعد بن معاذ کھلوتا ہویا سردار آدمی ہے اس نے بہت زیادہ سخت کلامی کی تھی برا بھلا آکھیا وے یہ صحیح کر کے ہاں دی بھڑاس کر چکے ہوئے اس دے بعد حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں آپنی تے ساریاں سنا گی دینی ہے سبھی تیرے ٹھڈا سینہ کر کے سن دے رہ گیا من ساری بھی سننا سا تیرے کو کیا پیغام لے کے آیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے بیٹھے نے فقرأ علیہ القرآن موسیٰ بن عمیر نے سورۃ زخرف دیاں ابتدائی آیات پڑھنی شروع کر دیتی حامیم والکتاب المبین قرآن دی لئے ابتدائی آیات پڑھیاں نا جس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دل دے ہوتے جنہا کفر تے شرک دا زنگ چڑے ہوئے آئی قرآن دی اس روشنی نے اللہ دی قسم ہے اور سارا زنگ اتر گیا ہوئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے بس کر میاں منو اے دس میں بھی اسلام قبول کرنا چاہنا منو کیا کرنا پوس حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنو اور کچھ نہ کرنا پوسی تنو وہ کچھ کرنا پوسی جڑا تیرا بھیرا پہلے اللہ تیرا بھیرا پہلے جڑا کر کے گیا بے فرمایا غسل کر کپڑے تبدیل کر تے پڑھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبد و رسولہ تو موسیٰ بن عمیر جس دعوت دینا دو بہت بڑے سردارہ نے اسلام قبول کی تھے سعد بن معاذ نے فرمایا انج مزہ نہیں آیا اسلام قبول کرنا کنی مزہ آسی فرمایا آؤ میرے نال سارے قبیلے ٹر گئے سارے قبیلے جلے سارے لوگوں نے اکٹھا کیتا قبیلہ بنو عبد الاشحل بہت بڑا قبیلہ ہی نہ دا سارے لوگوں نے اکٹھا کر کے فرمایا سناؤ میں کون ہاں انہاں کا تو سردار ہو فضیلت والے آدمی ہو انہاں کا میں آج تک کوئی غلط فیصلہ کیتا ہوئے انہاں فرمایا نہیں آج تک جتنے فیصلے بھی کیتے نے بڑے بہترین فیصلے کیتے نے فرمایا آج میں فیصلہ کیتا ہوئے جڑا آخر الزمان پیغمبر مکے دی دھرتی تے مبعوث ہو چکا ہوئے میں دی نبوت تے ایمان لے کے آن کلمہ پڑھدا پیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبد و رسولہ تے تھانو بطور سردار حکم پہ دے نما کہ کوئی بندہ ادا انکار نہ کرے سارے تسوں ہی پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبد و رسولہ اٹھا سیرت یہ کتابہ اور تاریخ یہ کتابہ شام تک پورے قبیلے دے وچ ایک ایو جا مرد عورت نائی جس نے اسلام دا کلمہ نہ پڑھے ہو سارا قبیلہ کیا ہو گیا وے مسلمان ہو گیا وے اس طریقے دنال اے اسلام کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے کہ اوس اور خزرج دے بہت بڑے سردار انہا اسلام کو قبول کی تھے وقت ایک پہلی تیسری مرتبہ ایک قافلہ بات مکہ کیا وے پہنچے ہوئے پہلے 6 آدمیاں بات کتنے آگئے 12 ان تیسری مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جلے مکہ اے آئے نے تقریباً 73 مردان تے 2 عورتان 73 مرد تے 2 عورتان اور انہا اتھائی منہ اور مکہ دے درمیان جڑی وادی عقبہ ادھے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی تھی وے ملاقات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہا مدینے دی کیا دے دیتی وے دعوت دے دیتی کہ یا رسول اللہ تو مکہ نو چھوڑ کے کیڑی جگہ تے آ جاؤ
مدینے دے اندر آ جاؤ اور مدینے دے اندر تھوڑا اللہ سے سارا تعاون کرساں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس بھی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہن اور انہاں دے وچ لوگ ہن. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی بیعت کیتی وے. انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی آکھیا وے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو کی ارشاد فرمایا وے. انشاءاللہ آندہ جڑے واقعات ہیں اگلے درس تے میں انشاءاللہ تعالی تفصیل نال بیان کرے سا. میں اس چیز نو بیان کیتا ہے کہ میں ہجرت دی حقیقت نو بیان کیتا وے کہ ہجرت آخرکار کیوں ہوئی ہے کہ اسلام دے منن والے واسطے مکے دی سرزمین نو کیا کر دیتا گیا تنگ کر دیتا گیا وے. اور پھر اسلام دی روشنی مدینے دے اندر کس طریقے نال پہنچی وے. 6 آدمی اسلام قبول کیتا وے 12 آدمی اسلام قبول کیتا وے. اس طریقے نال پورے مدینے دے اندر فضا پیدا ہوئی ہے اور او لوگ اس چیز ہوتے تمنا کرن لگ گئے یا رسول اللہ تساں مکے چ نہ رہو تساں کہندے کول آ جاؤ مدینہ منورہ آ جاؤ تو ہر قسم دا تعاون بھی کرساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بیعت کی تھی. بیعت تو بعد آپ نے رخت سفر بدے ہوئے وہ جڑے واقعات سارے پیش آئے پھر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان تے آن نال داخل ہوئے نے وہ انشاءاللہ میں آندہ درس کے اندر بیان کرساں. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. بیمار واسطے دعا کر اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. ملک واسطے دعا کر رہے ہیں مہنگائی دا طوفان آیا اور غربا لوگ بڑے مجبور ہو گئے ہیں. اللہ غیب دے خزانے چ اس ملک دی مدد تے نصرت فرماوے. اللہ فقر و فاقت محفوظ فرماوے. رزق حلال نصیب فرماوے. بس اللہ اسلام تے زندہ رکھے ایمان تے موت دے اور مرد وقت ایک کلمہ نصیب فرماوے لا الہ الا اللہ محمد رسول. آمین. فاستجابوا لهم فيوم القيامة يكفرون بشركهم ثم قال حجتك ثم قال سبيلك أقطعت الغيب وأعياد